کراچی صورتحال سے مزید گپتران کرنے کے واسطے میں سینئر صحافی آغا خالد موجود ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام جی۔ آغا صاحب، کراچی کی جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ وفاق کے ساتھ موجود ہو کے ایک پی ڈی ایم میں بھی موجود ہونے کے باوجود بھی وہ کراچی کے لیے کچھ کر نہیں پا رہے۔ جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اربن فلڈنگ، اب اس اسپیل میں تو یہ مزید نقصان جو ہے اٹھائے گا کراچی۔ جی، آپ کا کہنا بالکل درست ہے۔ یہ اصل میں کراچی کا میں جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے، کوئی آج کے مسائل نہیں ہے، یہ پچھلے 30-40 سالوں کے مسائل ہیں۔ جس وقت یہ یہاں ڈیفنس آباد کیا جا رہا تھا، یہ بالکل سمندر کے کنارے پہ اس کو آباد کیا جا رہا تھا، تو اس وقت اس کی پلاننگ اس طرح کرنی چاہیے تھی کہ پورے شہر کا پانی چونکہ سمندر میں آ کے گرے گا، چاہے نالوں کا پانی ہو، چاہے وہ بارش کا پانی ہو، چاہے سیلاب کا پانی ہو، تو اس وقت جو ہے اتنے بڑے بڑے وہاں نالے بنانے چاہیے تھے اور ان کا انتظام کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا گیا اور صرف پلاٹنگ پر توجہ دی گئی، جس کی وجہ سے آج یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ پورے شہر جو ہے وہ ڈوب جاتا ہے۔ پھر یہاں جتنے ڈیم بنائے گئے، وہ ڈیم بھی کسی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت جو کراچی کے نواحی علاقوں میں بنائے گئے، تو وہ بھی کسی باقاعدہ اس کے تحت نہیں بنائے گئے اور اس میں مٹیریل بڑا گندا لگایا گیا، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ آئے دن ڈیم ٹوٹ جاتے ہیں اور وہاں لوگوں کا یا پھر وہ اوور ہو جاتے ہیں اور پانی آ جاتا ہے، آبادیوں میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے اربوں خربوں روپے کا لوگوں کا ہر بارش میں نقصان ہو جاتا ہے، ان کی دکانوں میں پانی چلا جاتا ہے، ان کے گھروں میں چلا آغا صاحب، جاتا ہے۔ جیسے آپ کہہ رہے کہ ابھی کے مسائل نہیں ہیں، تو پیپلز پارٹی بھی تو ابھی کراچی میں نہیں آئی، سندھ میں نہیں آئی ہے، یہ تیسرا ٹینور ہے ان کا، تو اتنا ٹائم کافی نہیں ہوتا کہ ایک سیوریج کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے؟ اگر ہم لیویبلٹی انڈیکس جی، میں میں دیکھیں، تردید نہیں کراچی کر تو رہا۔ لوئسٹ 10 میں آتا ہے۔ جی، میں آپ کی بات کی تردید نہیں کر رہا، میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہی ذمہ دار ہے، لیکن یہ ایم کیو ایم بھی تو پچھلے کو 40 سال سے یہاں حکومت کر ہی رہی ہے کسی نہ کسی شکل میں، تو اس کو بھی اس کا یہ سب کچھ کرنا چاہیے تھا اور اس کا احساس کرنا چاہیے تھا کہ اور یہ پوری دنیا کے جو معاملات تھے، موسمیات کے، وہ خبردار کیا جا رہا تھا پچھلے 30-40 سالوں سے کہ آگے جا کے جو ہے موسمی تغیرات آئیں گے، ان علاقوں میں بارشیں زیادہ ہوں گی، سیلاب آئیں گے اور بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ تو اس وقت جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ تو اپنا انتظام پہلے سے کر لیتی ہیں۔ ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے نا، ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، آنکھیں بند کر لو، جب سر پہ آئے گا پھر دیکھیں گے، اور یہی ہو رہا ہے کیونکہ قوم بھی بیچاری بے حس ہو چکی ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کرنا ورنا تو کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر وہ احتجاج بھی کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا، تو اس لیے ظاہر ہے وہ بیچارے تھوڑا بہت رو دھو کے چپ ہو جاتے ہیں، ورنہ پچھلی بارشوں میں یہ جو ابھی 15-20 دن پہلے ہوئی ہیں، جتنا نقصان ہوا ہے، اگر یہ سب لوگ باہر نکل آتے تو حکومت کو پتہ چل جاتا کہ بھئی کس طریقے سے وہ انہوں نے جو لاپرواہی برتی اور ان کے لیے یہ مسائل پیدا کیے، اور ان بیچاروں کو سب کو لا کے فٹ پاتھ پہ کھڑا کر دیا۔ لاکھوں خاندان تباہ ہو گئے، بالکل فٹ پاتھوں پر آ گئے ایک رات کے اندر، لیکن ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، دوبارہ بھی کچھ نہیں کیا۔ جی آغا صاحب، جو جماعت اسلامی ہے وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ ایڈمنسٹریٹر مرتضیٰ وہاب کو جو ہے عہدے سے ہٹا دیں، کیونکہ وہ سیاست کی طرف ان کا رجحان زیادہ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ہٹانا کافی ہوگا اس کے لیے، کراچی کے لیے؟ نہیں، یہ ایڈمنسٹریٹر کا ہٹانے سے کیا مسئلہ حل ہوگا؟ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب تو بلدیاتی انتخابات جیسے ہو رہے ہیں وہ ہو جائیں اور وہ نئی قیادت آئے، آ کے وہ کام شروع کرے، اور اللہ کرے کوئی اس دفعہ کوئی اچھی قیادت آ جائے کراچی میں جو اس کو بچا لے۔ یہ صرف کراچی کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، آپ دیکھیں یہ ہاب ندی کا آپ جو اچھی پل ہے، قیادت، اس آپ کا بھی کس کو دیکھتے ہیں اچھی قیادت؟ اچھی قیادت تو ہر جماعت میں موجود ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف جماعت اسلامی میں موجود ہے، اچھے لوگ تو اس میں مسلم لیگ میں بھی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر بھی ہیں، اس میں کیا نام ہے ایم کیو ایم کے اندر بھی اچھے لوگ بھی ہیں، کچھ یہ تو نہیں ہے کہ سارے ہی برے ہیں، اور لیکن ایسے آغا پیپلز صاحب، پارٹی وہ کے تو اندر بھی اچھے برے پیپلز لوگ ہیں۔ پارٹی والے انہی پہ الزام لگا رہے کہ یہ بوریاں بڑھتے ہیں سیوریج لائنز میں۔ ہاں، یہ تو بات صحیح ہے، واقعی یہ اس طرح سیاسی چپکلش میں جو ہے نا ایک دوسرے کو ناکام بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور یہ تو پچھلے کافی عرصے سے یہ ہو رہا ہے، یہ کئی سالوں سے اس طرح ہو رہا ہے کہ گٹروں سے جو ہے بوریاں نکلتی ہیں اور دوسری ایسی بوتلیں نکلتی ہیں، گند بنا نکلتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جان بوجھ کے بھرا گیا تاکہ ان کو بند کر کے لوگوں کے لیے کو مسائل پیدا کیے جائیں اور لوگ پھر ان کو بددعائیں دیں، گالیاں دیں اور ان کو ووٹ نہ ملے۔ یہ اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہیں، لیکن ان کا تدارک کرنا چاہیے، اپنے جو سیاسی کارکن ہیں سب کو چاہیے کہ وہ ان کی تربیت کریں کہ اس طرح نہیں ہے، عام آدمی کو تکلیف دے کے آپ کو کیا ملے گا، اور جب لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے تو الٹا آپ کا ووٹ بینک متاثر ہوگا، لیکن ہوتا نہیں نا جی، ایسا۔ بہت بہت شکریہ آغا خالد، سینئر تجزیہ کار میں گما گپوتران کرنے کا بتائیدہ حالہ دیما بری۔